بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ اس ناولٹ جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں کا 5واں ایپیسوڈ سماعت فرما رہے ہیں۔ تیمور نے اپنے خیمے میں لیٹے لیٹے گرم سمور کی تہہ کے اندر خانہ جنگی کے وہ 3 سال یاد کیے جو کل کی بات معلوم ہوتے تھے۔ چغتائیوں کی واپسی کے بعد حاجی برلاس ہرات سے واپس آیا اور بایزید جلائر خجند سے سمرقند آیا، اور سلطان حسین کابل سے آیا، اور اس کے ساتھ اولجائی آئی، اور اولجائی کے ساتھ جہانگیر آیا، جو غوں غاں کرنے کے بجائے کچھ لفظ فارسی میں اور کچھ لفظ ایغوری میں تلتلا کے بول رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر تیمور کو اتنی خوشی ہوئی جتنی شہر سبز اور کرشی کو چغتائیوں کے ہاتھ بچا کے بھی نہ ہوئی تھی۔ اور پھر اسے غداری کی وہ شام یاد آئی جب اس کے چچا نے اسے قتل کرنے کی سازش کی تھی، سمرقند کی وہ خشک شام جب حاجی برلاس کے محل میں ہر طرف خربوزوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی اور باغوں میں فوارے چل رہے تھے، اور گرم گرم کبابوں کی مہک پھولوں کی خوشبو سے کچھ کم نہ تھی۔ تیمور پہلے ہی کھٹکا تھا کہ آس پاس مسلح سوار کیوں پھر رہے ہیں، لیکن دسترخوان بڑی نفاست سے چنا ہوا تھا۔ حاجی برلاس کے ساتھ ہرات سے کئی باورچی آئے تھے جو کھانوں میں فلفل ہندی اور دوسرے ایسے مصالحے ڈالتے تھے جن کا کسی نے سمرقند میں نام بھی نہ سنا تھا، اور جن کی خوشبو بڑی گرم تھی، مگر حاجی برلاس نہ ہر کھلانے والا چچا نہ تھا۔ وہ برلاس ترک اور قتل کے لیے وہ تلوار ہی استعمال کرتا، زہر نہیں۔ دسترخوان پر اس کے قریب بایزید جلائر بیٹھا تھا جو بہت زیادہ قمیص پی گیا تھا اور نشے سے بد مست ہو رہا تھا، اور اس نے جھک کر تیمور کے کان میں سرگوشی کی، بھاگ یہاں سے بھاگ، تیرے سر پر قضا کھیل رہی ہے۔ یہ کہہ کے مدہوشی کے عالم میں بایزید جلائر نے کہہ لگایا۔ تیمور نے جو ذرا نظر اٹھائی تو جو خادم مورچھل جھل رہا تھا وہ مسلح تھا۔ تیمور نے جلدی سے لقمہ کے ساتھ ایک نوکدار سی ہڈی اٹھائی اور ہڈی سے اپنے کو خروچ لیا۔ کوئی اس کی طرف دیکھ تو نہیں رہا تھا، کوئی نہیں۔ اس نے اپنے نتھنے پر ایک اور زخم لگایا اور دوسرے ہاتھ سے پونچھ کے دیکھا تو تھوڑا تھوڑا خون بہنے لگا۔ اس نے حاجی برلاس کی طرف نظر جھکا کے دیکھا اور ایسی آواز میں جس سے ذرا بھی شک یا ہراس ظاہر نہ ہو، ذرا سعادت مندی کے لہجے میں کہا، چچا میری کسر پھوٹی ہے، اجازت ہو تو حوض میں دھو آؤں اور سر پر ذرا سا ٹھنڈا پانی ڈال لوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو موت کے فرشتوں کو شک نہیں ہوا۔ وہ مطمئن تھے کہ سر پر ٹھنڈا پانی ڈال کے پھر واپس آئے گا، خوب کھائے گا، خوب قمیص پیے گا، اور پھر اطمینان سے اس نے یوں بھاگنے کا رخ کیا جہاں سر حصار باندھے کھڑے تھے۔ ایک مسلح سپاہی کا ہاتھ مروڑ کے اس کی تلوار پیچھے سے چھینی اور اسے قتل کیا۔ اپنے گھوڑے کی رسی کاٹی، اور جب وہ دروازے سے باہر نکل چکا تو چند لمحوں کے بعد اس نے اپنے پیچھے تعقب کرنے والے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی، لیکن سمرقند کی راستوں میں وہ چلا گیا۔ اس کا تعقب کرنا اب آسان نہیں تھا۔ گھر پہنچ کے اس نے اولجائی سے کہا، تیرا چچا بھی سازش میں ضرور شریک تھا، پھر معلوم نہیں کیوں اس نے مجھے خطرے سے آگاہ کیا۔ اس نے میری کان میں سرگوشی کی، بھاگ یہاں سے بھاگ۔ اولجائی نے کہا، یہ نشہ کی شرافت ہوگی، اس کی نہیں۔ اب اس شہر میں ہمارا گزر نہیں، بھاگ یہاں سے بھاگ۔ تیرے چچا نے غلط کہا، بلکہ غلط نہیں کہا۔ کہاں شہر سبز؟ تمام برلاس میرے چچا حاجی برلاس کے ساتھ ہیں اور مجھے غدار اور چغتائیوں کا دوست سمجھتے ہیں۔ شہر سبز میں بھی بچاؤ کی صورت نہیں۔ اولجائی کی آنکھیں ذرا ذرا چوڑی ہو گئیں۔ اس نے بلغم نگل کے پوچھا، پھر کہاں؟ میرے بھائی سلطان حسین کے پاس، جو بلخ کی پہاڑیوں میں اپنے لشکر کے ساتھ میرا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ آ ملنے کا پیغام بھیجا ہے۔ تیمور نے یہ سب کچھ یاد کیا، کس طرح ان دنوں اس کی قسمت سلطان حسین سے منسلک تھی، لیکن آج اولجائی شہر سبز کے ایک باغ میں مٹی کے نیچے ابدی نیند سو رہی ہے، اور پھر اس نے ایام میں تسلسل کی تلاش کی۔ یہ ساری یاد ایک
زہر خند تھی۔ یہی تیمور کی یادداشت اور اولجائی کی یادداشت کا فرق تھا۔ تیمور کی یاد میں کسی طرح کی آرزو کا شائبہ نہ تھا، کوئی تمنا شامل نہ تھی۔ یہ جنگل کے خطرے، شکاری جانور کی چاپ، پتوں کی کھڑکھڑاہٹ، جھلستی ہوئی ریت کی یاد تھی۔ کزل کم اور قراقرم کے لال اور کالے ریگستانوں کی یاد۔ اور پھر جلائر اور برلاس آپس میں لڑ رہے تھے اور سازشوں کا بازار گرم تھا۔ تغلق خاں افق پر نمودار ہوا۔ خان تینگری کی ٹھنڈی ٹھنڈی برفانی چراگاہوں میں گرمیاں گزار کے جاڑوں کے شروع میں اس نے پچھم کا رخ کیا۔ اس کے پستہ قد، تیز قدم ٹٹوؤں اور ان سے لدے ہوئے ریوڑوں نے ایلسیک کے کول کی جھیل کا ٹھنڈا نیلا نیلا پانی پیا اور صنوبر سے لدے ہوئے پہاڑوں سے اتر کے کھیتوں اور لہلہاتی چراگاہوں میں، پھر فرغانہ کی وادی سے ہوتے ہوئے کزل کم کے لال لال ریگستانوں میں مغلوں کا اردو مورو ملک کی طرف چھا گیا۔ قضاء و قدر کی طرح ایک ایک کر کے تیمور کے دشمن مغلوں کے ہاتھوں موت کی گھاٹ اترے۔ بایزید جلائر کے قتل کا حال سن کے اولجائی رو دی تھی، اور تیمور کے چہرے کو بے حس دیکھ کر اس نے کہا تھا، میں نے مانا میرا چچا بایزید تیرا دشمن تھا، مگر شریف دشمن تھا۔ اسی نے تجھے تیرے چچا کے فریب سے آگاہ کر کے تیری جان بچائی تھی۔ اس پر تیمور سے نہ رہا گیا۔ اس نے کہا تھا، شکرم پہلے تو کہتی تھی کہ اس نے تمہیں نہیں بلکہ ایران کی انگوری شراب نے میری جان بچائی تھی، اب تو شرابیوں کی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اولجائی جھنجھلا گئی تھی۔ شراب کی فضیلت سے مجھے انکار نہیں، وہی بایزید جلائر کے منہ سے بول رہی تھی اور بلوا رہی تھی۔ تجھے یاد ہے جب میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تیرے چچا نے مجھے خطرے سے آگاہ کیا تو خود بول اٹھی تھی کہ یہ نشہ کی شرافت تھی، اس کی نہیں۔ مجھے یاد ہے، ذرا لاجواب ہو کے اولجائی نے کہا، مگر جب میرا چچا زندہ تھا اور میں جو چاہتی کہہ سکتی تھی، اب تو وہ مر گیا۔ یہ اولجائی کی عادت تھی، اور تیمور کی سخت اور خشمگین آنکھوں سے اس کی یاد میں ایک ایک قطرہ ٹپک پڑا۔ ناممکن تھا کہ اولجائی دشمن کو تہ دل سے معاف نہ کرے، اور مرے ہوئے دشمن کو تو وہ دوست سمجھے۔ اور پھر تیمور کو اپنے چچا حاجی برلاس کی موت یاد آئی۔ کیسی کمینی موت، بزدلی کی موت، وہ موت نہیں جو مغلوں سے لڑتے میں میسر آتی ہے، تلوار کی، بتر کی، نیزے کی موت نہیں، قراقرم کے کالے ریگستانوں میں سفید بھیڑ کے اونی خیمے میں چوروں کے ہاتھ قتل۔ اس واقعے کا ذکر بھی بڑی تفصیل سے قاضی زین الدین نے لکھ بھیجا تھا، جس نے سارا قصہ حاجی برلاس کی ترکمان کنیز کی زبانی سنا تھا۔ آدھی رات کو ترکمان کنیز کی آنکھ کھلی تو اس نے عجب تماشا دیکھا، یہ کہ ایک بڑا اونچا سیاہ فام سا آدمی، جس کے سینے پر گھنے بال تھے اور جو کمر تک ننگ دھڑنگ تھا، اپنے منہ پر صافہ لپیٹے ایک بڑا سا پتھر اپنے ہاتھ میں لیے حاجی برلاس کے سرہانے دو زانوں بیٹھا ہوا تھا کہ اگر وہ ذرا بھی حرکت کرے تو وہ پتھر سے اس کا سر کچل دے، اور دوسرا چور بڑے اطمینان سے اس کے سمور سمیٹ رہا تھا اور اس صندوق کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، جس میں سونے اور جواہر کے مال تھا، یعنی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ مارے خوف اور بے چینی کے حاجی برلاس کے اعصاب کھینچے جا رہے تھے۔ اندھیرے میں بھی یہ معلوم ہوتا تھا کہ خوف سے اس کی آدھی جان نکل چکی ہے۔ باہر برلاس سپاہی غافل سو رہے تھے۔ ترکمان کنیز نے پہلے چیخنا چاہا، مگر پھر آنکھ ذرا سی کھلی رکھی اور سوتی بن گئی۔ اسے یقین تھا کہ مال اسباب لینے کے بعد یہ اسے چھوڑ دیں گے اور پکڑ لے جائیں گے۔ اتنے میں باہر آہٹ ہوئی اور حاجی برلاس نے چھپٹ کے اپنا خنجر کمر بند سے نکالنا چاہا۔ بڑا سا پتھر پوری طاقت سے چور کے ہاتھ سے نکل کے اس کے سر پر آ گیا۔ ترکمان کنیز نے خون کی سرخی اور سفیدی کا ملا جلا
ملغوبہ بہتا دیکھا اور مارے کراہت اور خوف کے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر جو اس نے آنکھیں کھولیں تو نہ چوروں کا پتہ تھا، نہ سونے اور جواہر کے صندوق کا۔ حاجی برلاس کی لاش البتہ اس کے قریب ہی پڑی تھی اور قالین کے نیلے نیلے پھولوں پر سرخ اور سفید ملغوبہ ابل ابل کے پھیل گیا تھا۔ اب کہ وہ بہت زور سے چیخی اور سپاہی اندر آ گئے۔